حامد و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و توصیف کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے، یعنی 14 شعبان اور رات 15ویں، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے کئی باتیں ہمارے عوام میں مشہور ہیں اور کئی شکوک و شبہات جو ہیں ان کو لوگ پیدا کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس رات کی اہمیت جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کروں۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ موت کا عمل نہیں شروع ہو جاتا۔ جان کنی کا جو مرحلہ ہے جب تک وہ شروع نہیں ہوتا اس وقت تک بندے کے پاس وقت ہے کہ جب بھی وہ توبہ کر لے۔ توبہ کا لفظی معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف رجوع کرے، برائیوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائے، غلط کاریوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آ جائے اور دوسروں کا در چھوڑ کر اللہ کے در کی طرف آ جائے۔ یہ اصل توبہ کا مفہوم ہے۔ دنیا اور اس کی جو زندگی ہے وہ ایک عارضی سی ہے اور ایک سراب کی طرح ہے اور ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو تھوڑے وقت میں اس کو اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کی عزیز و اقربا بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ جو شکلیں ہوتی ہیں وہ بھی یاد نہیں رہتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی فرمائی اور سوئے ہوئے انسان کو جگانے کے لیے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو۔ یہ سورہ الحدید کی آیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا ہے اور زیب و زینت کا سامان ہے۔ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، اور وزینت اور سامان آرائش ہے، زیب و زینت کا سامان ہے، اور وتفاخر بینکم، اور آپس کے اندر فخر کرنا، آپس میں فخر کرنا۔ کس بات پر؟ کہ میں بڑے خاندان کا بندہ ہوں، حسب نسب پر فخر کرنا، میں بڑا خاندانی آدمی ہوں اور میرے پاس بڑی دولت ہے، میرے پاس 10 گاڑیاں ہیں،
اور میری اتنے کنال کی اور اتنے ایکڑ کی کوٹھی ہے اور میری اتنے مربع زمین ہے، میرا اتنا بینک بیلنس ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں فخر کرنا، فی الاموال والاولاد، مال کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں، کہ میری اولاد ہے جی، فلاں بیٹا آفیسر ہے، فلاں بزنس مین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور دیکھیں قرآن نے کھیل تماشا کہا، زینت کہا، مال و اولاد پر فخر کرنا کہا، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کی مثال دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یہ امت مجموعی طور پر قرآن مجید سے دور ہو گئی۔ ہمارے خطبات، ہمارے وعظ، ہماری نصیحتیں وہ قصے اور کہانیوں پر مشتمل ہیں اور قرآن آیات سے وہ خالی ہیں۔ لیکن قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسا نور ہے کہ جس کا فیضان جس طرح آج سے 1500 سال پہلے تھا، آج بھی اس کا فیضان بدستور اسی طرح موجود ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا زندہ و جاوید معجزہ ہے جو آج ہمارے گھروں کے اندر بند الماریوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ حضور کا زندہ و جاوید معجزہ، کہ آج کوئی حضور کا معجزہ دیکھنا چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ قرآن مجید اور اس کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں اور پورے کے پورے اصول زندگی، اصول عبادت، اصول سیاست، اصول عدالت، ان کو دیکھ لے۔ یہ حضور علیہ السلام کا زندہ و جاوید معجزہ اور دین کی امانت ہے ہمارے پاس۔ کمپیر کس طرح کیا قرآن نے، سنیے۔ فرمایا کمثل غیث، فرمایا اس کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح بادل برسے، غیث بادل کو کہتے ہیں، کمثل غیث، فرمایا جس طرح بادل برسے جب کسان اپنے زمین کو کاشت کرتا ہے اور وہ دانے نکلنا شروع ہوتے ہیں کونپلوں کی شکل میں، وہ دعائیں مانگتا ہے یا اللہ رحمت ہمیں پا دے، اس وقت بڑی ضرورت ہے۔ اور فرمایا جب وہ بارش برستی ہے تو اعجب الکفار نباتہ، فرمایا وہ کسانوں کو اس بارش کا برسنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور فرمایا اس نبات و اس کی جو سبزی ہے سرسبز ہونا، وہ لہلہاتے جو اس کے کھیت ہیں وہ اس کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے جب وہ کھیتی بڑی ہوتی ہے، پکتی ہے، تو وہ ہری بری کھیتی جو ہے وہ پیلی پڑ جاتی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، فرمایا پھر وہ یکا یک سوکھنے لگتی ہے اور تو اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا رنگ فتراہ مصفرا، اس کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ گیا۔ فرمایا ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ کل اس کی کیفیت کیا تھی کہ وہ لہلہاتا کھیت تھا، جب کسان اس کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ پھر اور بارش کی برکت سے ایسا ہوا، پانی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ فرمایا پھر وہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور فتراہ مصفرن، پھر وہ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا، اور ثم یکون حطاما، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، فرمایا آخرت میں سخت عذاب ہے۔ جب بندہ جوانی کی منزلوں کی طرف آتا ہے تو وہ زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، عالیشان کپڑے پہن کر، پرفیوم لگا کر، دوستوں کے ساتھ، پیسہ ہے، گاڑی ہے، پھر وہ بڑا اکڑ کے زمین پر چلتا ہے۔ وہ ایک کھیتی ابھر رہی ہوتی ہے، وہ اس کی جوانی جو ہے وہ ابھر رہی ہوتی ہے، لیکن پھر اچانک کوئی بیماری، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، کوئی عافیت، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، یا وہ بڑھاپے کی منازل کی طرف جاتا ہے تو قرآن فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہو نا،
آخری رکوع کا ترجمہ بھی پڑھنا۔ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، فرمایا جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، فرمایا اس کی فزیک بدل جاتی ہے، وہ خوبصورت نوجوان، سرخ گالیں، چمکتا ہوا چہرہ، اب وہ چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہوگی، وہ بچپن کی خوبصورتیاں، جوانی کی خوبصورتیاں وہ بڑھاپے میں ڈل گئی۔ فرمایا تمہیں عقل نہیں ہے، تم اپنی جوانی اور زندگی کے ڈھلنے سے سبق نہیں سیکھتے ہو۔ فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، لیکن صرف عذاب ہی نہیں ہے، فرمایا نیکوکاروں کے لیے، جو نیک لوگ ہیں، پاک باز لوگ ہیں، اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، وَرِضْوَانٌ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ یعنی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ دوزخ کی بات کی، عذاب شدید کی بات کی، اور پھر فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، فرمایا اللہ ظالم نہیں ہے تم پر، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، وہ تم پر ظلم نہیں فرماتا، ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس نے تمہارے لیے بخشش بھی رکھی ہے، اس نے تمہارے لیے اپنی رضا بھی رکھی ہوئی ہے۔ اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں قرآن نے کیا فرمایا، فرمایا سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا لوگو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو، سبقت لے جاؤ۔ آج ہماری دوڑ پیسہ اکٹھا کرنے میں ہے، بینک بیلنس میں ہے، چودراہٹ میں ہے، سیاست میں ہے، لیڈری کے اندر ہے، پتہ نہیں کس کس میں ہماری دوڑ ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگوں دوڑو، بھاگ کے آؤ، جلدی جلدی آؤ، کدھر؟ اپنے رب کی بخشش کی طرف آؤ، اپنے رب کی بخشش کی طرف آؤ۔ کئی راتیں سوتے ہو یار، اور اتنا سوتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن اگر کچھ وقت ہم اپنی نیند سے نکال کر اپنے رب کی یاد میں صرف کر لیں، کچھ نیند کو چھوڑ دیں، کچھ کم کر لیں نیند۔ میں آج فجر کے درس میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کے کنٹرول میں ہیں، کھانا جتنا مرضی بڑھا لے اور جتنا مرضی کم کر لے، نیند جتنی مرضی بڑھا لے جتنی مرضی کم کر لے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو لوگ روزے رکھتے ہیں اور سحری کے وقت تہجد کے عادی ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا رمضان شریف کے اندر، اور یہ بڑی فطری سی بات ہے۔ تو فرمایا مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنتن، اور جنت کی طرف دوڑو۔ کتنی بڑی جنت؟ عرضھا کعرض السماء والارض، فرمایا جتنا زمین و آسمان کا عرض ہے، چوڑائی ہے، فرمایا اتنا اس کا عرض ہے، چوڑائی، یہ مسجد کی چوڑائی ہے نا، اور یہ لمبائی ہے، تو قرآن نے اس کا عرض بیان کیا ہے، طول نہیں بیان کیا، لمبائی نہیں بیان کی کتنی ہے۔ فرمایا جتنا زمین کا عرض السماء والارض، فرمایا جتنا زمین اور آسمان ہے، فرمایا اتنا اس کی چوڑائی ہے۔ ایک آسمان سے، علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک زمین سے آسمان تک پہنچنے کا فاصلہ 500 سال تک بندہ سفر کرتا رہے، اتنا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے۔ پھر اگلے آسمان کی موٹائی اتنی ہے، پھر اس طرح 7 آسمان، ان کے درمیان خلا۔ فرمایا لیکن وہ جو جنت ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا عرض صرف چوڑائی، قرآن نے بیان فرمائی کہ عرضھا کعرض السماء والارض، جتنا زمین و آسمان کی چوڑائی ہے، فرمایا اتنا اس کا عرض ہے، اتنی اس کی چوڑائی ہے، لیکن تیار اس نے کی کس کے لیے کی ہے؟ ایک میں جو عشاقان رسول ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، جو یہاں سے نعت پڑھنے والے لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا،
میں وضاحت کر دیتی ہے، جو پروفیشنل ہیں جن کا مقصد نعت پڑھ کے پیسے بٹورنا ہے، جب تک وہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں اتنی دیر تک نعت شریف چل رہی ہے، اور جب وہ چودھری صاحب، حاجی صاحب، وہ سرمایہ دار، ٹھیک ہے، وہ پیسے پھینکنا چھوڑ دیں تو ان کا عشق رسول ختم ہو جاتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اس شاکن رسول کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی مسلمانوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ لیکن وہ ایڈی سو کی نہیں جنی کو ساڑھے نات خانہ بنا دیتی ہوئی، وہ ایڈی سو کی نہیں ہے۔ فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا جنت ہم نے بنائی کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ کا بھی فرما بردار ہے، رسول اللہ کا بھی تابعدار ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ ایمان کا معنی تسلیم کرنا، قبول کرنا دل و جان سے۔ فرمایا ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، فرمایا مت سمجھو کہ ساڑھی عبادتاں دی وجہ نہ جنت ملنی ہے۔ اے کوئی پلیکے کٹ دیا جی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلا جمعہ میں آپ پر انشاءاللہ پڑھاؤں گا، آپ حرم پاک کے اندر سجدہ ریز ہیں اللہ کے حضور۔ اتنا بڑا امام جن کے بارے میں حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی زیارت کی خواب میں، تو میرے آقا علیہ السلام نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرمایا علی اجویری یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کا یہ امام ہے۔ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں عبادت کرتے ہوئے اللہ کے حضور، اور کہتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادت کا، یا اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق ہے نا میں ادا نہیں کر سکا۔ ما عرفنا کا حق معرفتی کا، یا اللہ جس طرح تیری معرفت کا حق ہے میں وہ ادا نہیں کر سکا۔ تو قرآن نے فرمایا مت سمجھنا کہ جنت تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں ملے گی، تمہاری نیکیوں کی وجہ سے ملے گی۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو میرے رب کا فضل ہے جس کو وہ عطا کر دے، جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فتح الغیب کے اندر لکھا، اے وڈے پیراں نے پیر جنہ دی یارویں دعا دیو ہیں، آپ نے لکھا فتح الغیب کے اندر، فرمایا بندیا جدوں اللہ کو منگن دی توفیق ہوئے، جو توفیق ملے نا اللہ کو منگنا ہے تو پھر اللہ کو کی منگنا ہے؟ یہ میرے شیخ نے، میرے غوث جن کی 11ویں دلاتے ہو، آپ فرماتے جب اللہ تعالیٰ تمہیں مانگنے کی توفیق دے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم مانگا کر۔ کیا مانگا کر؟ اس کا کرم مانگا کرو، دیکھو لو مغفرت مانگا کرو، توبہ استغفار مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کی توبہ کیا کرو۔ فرمایا جب مانگنے کی توفیق ملے تو اللہ تعالیٰ سے کرم مانگو، جب کرم ہو جاتا ہے تو پھر سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا کر دے، واللہ ذو الفضل العظیم، کیونکہ وہ بڑے فضل والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آیت تھی، میں نے اس کی تھوڑی وضاحت بھی آپ کے گوش گزار کر دی ہے، اور اس مبارک آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ لوگوں گناہوں کا راستہ چھوڑ کر، جو بے حیائی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ آج ان لوگوں کو جا کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر کے اندرونی حالات کیا ہیں تو فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اپنے مردے قبروں میں دفنانا چھوڑ دو، قبروں میں دفنانا چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ حدیث میں نے سنانی تھی پچھلے جمعے کو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور یہ اسی رات کے موضوع سے متعلقہ ہے۔ اور آج کا جو بگڑا ہوا انسان ہے اور اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے اس کے لیے یہ مشعل راہ ہے، بلکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الشعراء کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے محبوب کریم، یہ آیت نمبر 214 ہے شعراء، سورہ شعراء 19واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب
تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے۔ وَأَنذِرْ، آپ ڈرائیں، عشیرتک الاقربین، اپنے ان رشتہ داروں کو جو قریبی ہیں۔ مطلب کیا کہ دعوت اور تبلیغ کا جو فریضہ ہے اس کی شروعات اپنے گھر سے کرنی ہے۔ تبلیغ کرو ضرور، کہو ضرور، اگر تاڑی تبلیغ دا اثر ہے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، وگرنہ تسا اپنا کم تے پورا کر چھڈیا نا۔ تم نے کہہ دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما انزلت هذه الآیہ وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن، حضور قریشی سن نا، قریش خاندان، حضور نے سارے قریشیوں کو اکٹھا کیتا، دعا، حضور نے بلایا، سب قریش کو جمع کیا، قریش کے جتنے قبائل ہیں ان کا ایک ایک کا حضور نے نام لیا، فاجتمعوا فعم وخصا، عام لوگوں نے بھی بلایا تو خاص لوگوں نے بھی بلایا۔ تو جب سارے آئے تو فقالا، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو خطبہ دیا، سنو وہ خطبہ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا بنی کعب لؤی انقذوا انفسکم من النار، فرمایا اے بنی کعب بن لؤی، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اور پھر فرمایا یا بنی مرہ، مرہ بن کعب، فرمایا مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، فرمایا تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اور یا بنی عبد شمس، فرمایا عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، فرمایا تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف، یہ بھی قبیلہ تھا قریش کا، فرمایا عبد مناف تم بھی انقذوا انفسکم من النار، فرمایا تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ پھر حضور نے یا بنی ہاشم، فرمایا میرے خاندان والے ہو، اے بنو ہاشم انقذوا انفسکم من النار، فرمایا تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ یا بنی عبد المطلب، فرمایا اے عبد المطلب دی اولاد، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہیں نا، فرمایا عبد المطلب کی اولاد انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ سب کو فرمانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خطاب فرمایا، فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، فرمایا میری پیاری لخت جگر اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اور فرمایا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، فرمایا اگر خدا نخواستہ تمہارا کسی بات پر مواخذہ ہوا، سب کو کہا حضور نے، فرمایا مواخذہ ہوا، تمہاری گرفت ہوئی، تمہاری گرپ ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ سے پکڑ ہوئی، فرمایا لا املک لکم من اللہ شیئا، تو فرمایا مجھے تمہارے بارے میں اس چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ مت، بتایا کیا اس میں جو سمجھنے والی بات ہے، فرمایا مت کوئی سمجھے کہ وہ میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور بے عملی کی راہ پر چلے اور پھر کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچا لیں گے۔ فرمایا بے عملی کی راہ کی طرف نہیں جانا، شرک کی طرف نہیں جانا۔ ابو لہب شرک کی طرف گیا، بولو بھائی، تو ابو جہل کیا یہ حضور کے رشتہ دار نہیں تھے؟ رشتہ دار تھے نا، تو حضور نے پہلے فرما دیا پورے خاندان والوں کو، فرمایا کامیاب کون ہے؟ فرمایا جو میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا، جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر
چلے گا، اور فرمایا غیر ان لکم رحمن سابلھا ببلالھا، فرمایا میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، اور فرمایا رشتہ داری کو میں نبھاتا رہوں گا جس طرح میں نے پہلے رشتہ داری نبھائی ہے۔ اب اس میں بات کیا ہے جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ نسب اس وقت کام آتا ہے جب تمہارے پاس عمل ہوگا۔ کل سمجھ آئیے، نسب اس وقت کام آئے گا کہ جب تمہارے پاس عمل ہوگا۔ او پمیں سید ہے تو پمیں غیر سید ہے، تو اگر سید ہے وہ باعمل بھی ہے تو سبحان اللہ وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ میں اس پر مزید وضاحت کرتا، لیکن میں نے آپ کو شب برات کے حوالے سے ایک حدیث دو سنانی ہیں۔ وہ غلط فہمیاں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں، میں یہ ابن ماجہ شریف ہے میرے پاس موجود ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز کو سمجھیں۔ بندے کے 3 دوست ہیں، کتنے جی؟ نمبر 1 دوست جو ہے وہ اس کا مال ہے، پیسہ، تو پیسے واسطے بندہ رشتہ داروں میں چھڑ جاندے، بلکہ کئی تے ناہنجار ایجے بھی آئے نے کہ والدین اگر سادہ نے تے پیسہ آ گیا تو ماں پیوں بھی بھول گئے، اور یہ حقیقت ہے، اور آج معاشرے کے اندر اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ دوسری دوستی ہوتی ہے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے، اور تیسری بندے کی دوستی ہے نیک اعمال سے۔ اگر ہے تو جو پہلا دوست ہے مال، وہ اتنی دیر تک تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں ہے، تمہارے ملکیت میں ہے، جب تک تمہارے بدن میں روح موجود ہے۔ تو جدو روح نکل گئی تو مال گیا، وہ تہاڈا مال ہی نہیں ہے۔ وہ مال کدھا ہے؟ وارثاں دا، وہ رسا کا، وہ وصیت کرے نہ کرے، وہ فطری طور پر جو اس کے وہ رسا ہیں وہ اس کی تقسیم جو فللذکر مثل حظ الانثیین یا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو قرآن کریم نے اصول بتائے ان کے مطابق وہ مال تقسیم ہو جائے گا۔ مال کی دوستی روح نکلتے وقت ختم ہون رہے کہ رشتہ دار تے ملے دار تے یار دوست تے ملن والے تے تعلق والے، انہیں کہ جی فلانا بندہ ہو گیا فوت، چلو دے تے جنازے تے جانا ہے، تے آئے گھراں تے آگے جی بڑا افسوس ہویا تے بڑا چنگا بندہ سی، اللہ دا حکم ہے اے رسمی گلاں انہیں کیتیاں، کردے ہو کہ نہیں کردے گلاں؟ اسی سارے کرنے ہیں جی، اللہ دا حکم ہے۔ اگلا کہندہ جی مننا پہندا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے تعلق والے آگے، کسی کے پاس 2 4 10 20 50 ہزاروں اور کوئی عاشق رسول ہے تو کروڑوں بھی آ جاتے ہیں جنازے پر، تو عاشق رسول ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا اپنے وقت کے حکمرانوں کو جب انہیں اذیت دی، کس بات پر؟ کہ حضور کے دین پر پہرے دینے کی وجہ سے جب امام احمد بن حنبل کو سزا ملی تو آپ نے فرمایا اے وقت کے حکمرانوں سنو، یہ جنازہ فیصلہ کرے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ فرمایا ہے تے پتہ چلے گا نا آگے جا کے کہ جتیا کون ہے تے ہاریا کون ہے۔ تو فرمایا دوسرے دوست آگے دنیا کے تعلق والے آئے اور وہ انہوں نے چارپائی اٹھائی اور کندھے کے چلے، کلمہ شہادت بھی کہا، مٹی ڈالی، قبر سیدھی کرو، پھٹا ایسے رکھو، کلمہ لکھو، سارے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے جو لوازمات ہیں وہ پورے کریں۔ جب وہ قبر میں بند ہو گیا تو یہ دوست بھی اس کو چھوڑ گئے۔ تیسرا دوست اس کے نیک اعمال، مال بھی چھوڑ گیا، رشتہ دار بھی، عزیز و اقربا بھی، محلے والے بھی تے گلی والے بھی تے جتنے نال تعلقات سن سارے دے سارے منو مٹی ڈال کر وہ واپس پلٹ آئے۔ لیکن اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے موت کے حوالے سے، فرمایا جو تمہارے نیک اعمال نے
صرف قبر میں نہیں حشر تک تمہارے ساتھ چلیں گے۔ کہاں تک جائیں گے جی؟ حشر تک جائیں گے۔ تو پھر یاری انہاں نال ہونی چاہیے نا، یہ توڑ دے ساتھی ہو من جڑے توڑ دے جرانے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 بندے، یہ میں حدیث پوری آپ کو انشاءاللہ شب برات کی محفل میں سناؤں گا، پوری حدیث ہے، لیکن ایک جملہ سن لیں نوجوانوں کے لیے۔ حضور نے فرمایا جب بروز قیامت کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا وہ جوان وہ شاب قلبہ معلق بالمسجد، فرمایا وہ جوان جس کا دل مسجد میں لگا رہے، فرمایا جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے روز وہ جوان اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ یہ وہ عمل ہے جو آگے چلے گا۔ آؤ ذرا مختصر سی حدیث ہے، یہ میں پوری آپ کو سناؤں گا اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، کوئی لمبی حدیث نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنی حدیث۔ یہ ابن ماجہ شریف پڑھی ہے میرے سامنے، ٹھیک ہے؟ اور میں وہ حدیث جو جن لوگوں کو شکوک و شبہات ہے نا جی کہ یہ جی میں شب برات کہاں سے ثابت ہے جی، ان میں عبادت کرنا کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ وہ اللہ دے بندے ہو، تسی گوڑیاں تو اتے شلواراں چوک کے تے گلی گلی تے محلے محلے کوچ کر کے تسی لوگوں نو اے تبلیغ کر دے ہو کہ لوگ توبہ نہ کرن، لوگ استغفار نہ کرن۔ آج سوشل میڈیا کی ماری ہوئی قوم اگر کسی بہانے مسجد میں آ جاتی ہے تو اس کو آنے دو، شاید کوئی جملہ، شاید کوئی آنسو اس کی بخشش کا باعث بن جائے۔ تم نہیں آتے مسجد میں نہ ہو، دوسروں کو تو یہ تبلیغ نہ کرو، لیکن پھر بھی سنو یہ حدیث طیبہ۔ میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی نصف کو، نصف رات، شعبان کی نصف رات، دن 14واں تے رات 15ویں، فرمایا نصف شعبان کی رات جب آتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا، فَقُومُوا لَيْلَهَا، لوگوں اس رات کو قیام کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کھڑے ہو کے نفل پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو۔ وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا جب 14ویں کا دن گزرتا ہے اور 15ویں کی رات شروع ہوتی ہے، 14ویں کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو فَيَقُولُ، اللہ فرماتا ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتی ہے۔ کب؟ جب 14ویں کا سورج غروب ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے؟ فَيَقُولُ، اللہ فرماتا ہے اَلَا مُسْتَغْفِرٍ، اور فرمایا کوئی ہے بخشش منگن والا؟ یہ اللہ فرماتا ہے اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لی، اور فرمایا کو میرے کو معافی منگنے والا ہے، کو بخشش مانگنے والا ہے، فَأَغْفِرُ لَهُ فَأَغْفِرَ لَهُ، فرمایا میں اس کو معاف کر دوں۔ منگو تو صحیح بخشش یار۔ اور فرمایا اَلَا مُسْتَرْزِقٌ، فرمایا کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی پکھا، کوئی منگائی دا ماریا ہویا، کوئی معیشت زدہ، کوئی غریب فقیر آدمی، فرمایا کوئی ہے روزی منگن اللہ، اور رزق کی ضرورت ہے کسی کو، اللہ فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہو تو فرمایا فَأَرْزُقَهُ، فرمایا میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ اَلَا مُبْتَلًا،
کوئی مصیبت زدہ، بیماری، پریشانی، اذیت، جھوٹے مقدمات میں پھنسا ہوا، آزمائشوں میں گرا ہوا، فرمایا کوئی ہے مبتلا شخص، فرمایا فَأُعَافِيهِ، تو میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ اللہ قضا و قضا و قضا، فرمایا اس طرح پھر حتیٰ یطلع الفجر، فرمایا فجر طلوع ہون تک، اگلا سورج طلوع ہون تک اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح آسمان دنیا سے آواز لگاتی رہتی ہے۔ اتنا سادہ میں ترجمہ کیتا ہے کہ کوئی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی کس رات کی ہے؟ یہ جو آنے والی رات ہے۔ دوسری حدیث سنو، یہ بھی ابن ماجہ، ویسے ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے اس حوالے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا، حضور موجود نہیں تھے۔ ذات لیلۃ، ایک رات کو، فخرجت اطلبہ، میں نکلی فٹافٹ کہ میں حضور کو تلاش کروں۔ فاذا ہوا بالبقیع، حضور جنت البقیع میں تشریف فرماتے۔ حضور کا جہاں روضہ مبارک ہے ساتھ ہی جنت البقیع ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ تو کر کیا رہے تھے؟ فرمایا رافع راسہ الی السماء، حضور نے اپنا سر اقدس آسمان کی طرف کیا ہوا تھا، آسمان کی طرف کیا ہوا تھا۔ اور فقالت، اتنے میں عائشہ صدیقہ پہنچ گئی، فقالت یا عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ تو بھی آ گئی ہے، کیا تو نے سمجھا کہ میں اللہ اور اس کا رسول، ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، فرمایا کیا تو نے سمجھا، تمہیں ڈر لگا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے؟ تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وما بھی ذالک، حضور ایسا نہیں ہے، ولکنی ظننت انک اتیت بعض النساء، میں نے سمجھا کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے یہاں شاید تشریف لے گے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، فقالا، میرے آقا نے فرمایا، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتی ہے۔ ایک تو وہ اعلان کرتی ہے نا، دوسری بات جہاں میرے آقا نے فرمائی فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، فرمایا جڑا بنو کلب ایک قبیلہ عرب دا، اونا دیاں جنیاں بکریاں نے، اونا بکریاں تے جتنے بال نے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات کو بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں، جتنی ان کی تعداد ہے، فرمایا ان کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ قبرستان بھی جانا حضور دا ثابت اس رات نو ہیں، تے بخشش طلب کرنا بھی حضور علیہ السلام کو لو ثابت، اور ہے بھی یہ درمیانی رات، لیکن اس وقت رحمتاں دے نزول دی رات دینا، تے ساڈا عمل کی ہے، ساڈا عمل کی ہے دسو؟ اسی اپنے بالوں نو پٹاخے دے کے کہنا مسجد جا کے چھٹنے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ کعبے کے گرد تالیاں سیٹیاں بجاتے تھے، اور لوگوں، یہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی بات جو میں ابھی کر رہا ہوں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ واپس آؤ دین کی طرف، تمہاری بھلائی اس میں ہے۔ یہ کئی ہے، شب رات سے پیچھے تک ذرا نظر مارو نا، مسجد میں، اپنے محلے میں، رشتہ داروں میں کتنے لوگ موجود تھے جو جوان بھی تھے، قداور بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، پیسے والے بھی تھے، چودھری بھی تھے، لین لاٹ بھی تھے، لیکن وہ کدھر گئے؟ آج نامہ اعمال پیش ہونا ہے اس رات نو۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں اس مہینے کے کثرت کے ساتھ۔ تو کسی نے پوچھا حضور آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا یہ آیت پڑھی، حضرت عائشہ نے حضور کے سامنے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور آپ پھر بھی اس رات کو روتے ہو، جاگ رہے ہو، شعبان کے روزے رکھتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اس رات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔
اس مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. لوگوں واپس آؤ. یہ جو ایک اور ستم ہے اس پر میں اگلے جمعے تفصیل سے بات کروں گا کہ رمضان شریف آنے والا ہے تو ہم بھاگم بھاگ کرتے ہیں کہ اگلی صف میں نماز پڑھ لیں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیں, لیکن جن غریبوں نے روزے رکھنے ہیں, جن مسلمانوں نے روزے رکھنے ہیں تو جڑی چیز عام دنوں 10 روپیہ دی ملتی ہے تو روزیاں کنہ دی ویچتے ہیں جی. اقبال کہتا ہے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بھائی بندہ خالی مسیطے دی نہ مسلمان ہوندہ نا, کہ خالی مسیطے مسلمان ہوندہ ہے, بندہ مسلمان باہر بھی ہے. تو دین خالی مسجد چ نہیں, دین دکان تے بھی ہے, دین منڈی تے بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی شروع ہوگی آلووں کی, گھی کی, روزمرہ خوردنی چیزیں جو غریب آدمی کی پہنچ تک ہوتی ہیں, آج ذخیرہ اندازی شروع ہوگی اور رمضان کے اندر ڈبل ٹرپٹ قیمت کے ساتھ اس کو ہم فروخت کریں گے. یاد رکھو جی, جب ذخیرہ اندازی کرو گے برکت ختم ہو جائے گی. اے گلہ مسیطہ جو ہونی چاہیے نا, چلو کوئی تو سنے گا نا, ٹھیک ہے, یہ امت اس سے بھی باز آ جائے. اور ایسی باتوں پر پہلی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب اسی وجہ سے آیا تھا. آپ سورہ مطففین پڑھ لیں جا کر 30ویں پارے کے اندر, اسی وجہ سے عذاب آیا تھا. تو ساڑھے تے عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ حضور کی رحمت ہے. تو حضور دی رحمت دی ہمیں سانو شرم کر لینے چاہیے کچھ. انشاءاللہ وہ پوری تفصیل جو ہے وہ اگلے جمعے میرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر میرا خطاب ہوگا, تو اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں بھی تفصیل لاؤں گا. اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور آنے والی رات کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا